شالی بنات کی پاسبانی ہو گئی، عائشہ للبنات کی پاسبانی ہو گئی، پاسبانی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی مہربانی ہو گئی، عائشہ کرسی والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ لگتا ہے کہ دسہرہ کے میلے کی طرح جو ہے ادھر دکانوں پر لوگ گھوم رہے ہیں، اس کو دسہرہ بھی نہیں بنائیے۔ یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مجلس لگائی گئی ہے۔ لوگوں، آپ کو دنیا جب دیکھے اور یہ آن لائن دکھایا جا رہا ہے، بیچ میں خلا ہو، لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہو، مادھو پور سے اچھا پیغام نہیں جایا گا۔ اے بھگوت پور کے لوگوں، ہریہر پور کے باشندوں، چھاتا پور سے آئے ہوئے مہمانوں، اور چننی سے بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں کے لوگ ہیں، مہمانوں کی میزبان۔ آج آپ کی مہمانی اور میزبانی یہ ہے کہ مجلس کا حصہ بنیے، یہاں بیٹھیے، اہل اللہ کو دیکھیے، ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوئیے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ لوگوں، اب کچھ ہی دیر میں حضرت مخدوم مکرم جن کو ہم سب کو سننا ہے، اور ان کا خطاب آخری خطاب ہے، اور انہیں کی دعا پر آج کے جلسے کا اختتام بھی ہے۔ اس لیے دعا میں شرکت کے لیے جو لوگ گھر گئے تھے اپنے گھروں میں کہنے کے لیے کہ کھانے کا کیا معاملہ، میرے خیال سے کھانے کا انتظام یہی ہے۔ اس لیے جو لوگ گھروں میں ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دعا میں شرکت کے لیے آپ آ جائیے، دعا میں شرکت کے لیے آئیے۔ یہاں سے کوئی جانے کا معاملہ بنائیے، بلکہ آئیے اس طرف آئیے جہاں رحمتیں لٹ رہی ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں۔ آپ بھی اس میں سے کچھ لیجئے۔ میں اب اس کے بعد ایک ایسے شاعر جن کا انداز انوکھا ہے، بڑی بڑی مجلسوں میں وہ جا کر کے اپنے شعر پڑھتے ہیں اور مجلس کو لوٹتے ہیں، میری مراد جناب مولانا محمد ساجد رحمانی، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ شعراء اعظام اور مہدی پور کے خوبصورت سامعین کو ساجد حسین رحمانی کا خلوص برا سلام عرض قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پاک سن رہے ہیں۔ جتنے بھی شعراء آپ کے سامنے آئے بہت اچھا پڑھ کے وہ چلے گئے۔ اب آئیے، میری بھی باری آ گئی، میں اپنی باری کا انتظار کر ہی رہا تھا۔ آج کے اس نظامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد انصار صاحب۔ اسی طرح ہمارے رفیق محترم جناب مولانا عقیل صاحب، اور ہمارے سامنے مولانا سفیان صاحب۔ آئیے، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، وقت بہت کم ہے اور بھی شعراء کو سننا ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اور سیدھا ایک مطلع اور شعر سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ آپ حضرات کس طرح مجھے نوازتے ہیں۔ حضرت مولانا جن کی صدارت میں ایک پروگرام منعقد ہوا ہے، تشریف لائے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، شعر دیکھیے گا کہ پہنچے کہ پہنچے
تمام خصلتیں بہتر ہے خوب ہے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، کہ ان کی تمام خصلتیں بہتر ہے خوب ہے، بہتر ہے خوب ہے، کہ ان کی تمام خصلتیں اور آپ حضرات موڈ میں آ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے، علم دین کا مجمع ہے اور ایسا مجمع کبھی کبھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ شعر حاضر کرتا ہوں کہ درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے، درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے، کہ درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے، درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے، کہ درد دل کی درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے، ارے باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، باغ طیبہ کی ٹھنڈی ہوا چاہیے۔ جو اس محفل کو سجائے سوارے حضرت قاری جناب محمد اسماعیل صاحب 100 روپے سے ہمت افزائی کی دعائیں دی۔ آئیے اگلا مقطع پیش کرتا ہوں اور آپ حضرات سے دیکھتا ہوں کتنی دعائیں دیتے ہیں کہ درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے۔ حضرت اقدس کے دامن میں یہ ایک شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کہ بن کے بیمار ساجد، کیا میرے ارمان ہے، دیکھیے شعر کہ بن کے بیمار ساجد رہے آپ کا، بن کے بیمار ساجد رہے آپ کا، کہ بن کے بیمار بن کے بیمار ساجد رہے آپ کا، بن کے بیمار ساجد رہے آپ کا، اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں اس کے سوا چاہیے، درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے، درد دل کی مجھے بس دوا چاہیے۔